السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹس ٹوڈے۔ ناظرین، اس ٹائم پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو صورتحال ہے وہ گم و گم کا شکار ہے۔ ہر کوئی کنفیوز ہے، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، کہ اس نومبر کے مہینے میں جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیا یہ منظرنامہ بدل جائے گا یا یہ بالکل ایسے ہی جاری رہے گا۔ تمام جو واقفان حال ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی رائے میں قصیدے جو ہیں وہ پڑھے جا سکیں تاکہ آنے والے جو رستے ہیں ان کو بحال کیا جا سکے اور آنے والے سالوں میں اپنی نوکری کو پکا کیا جا سکے۔ آپ انصار عباسی کے کالم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سہیل وڑائچ کی گفتگو دیکھ لیں، آپ تمام بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے میڈیا پہ پروگرامز دیکھ لیں، ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، آپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھ لیں تو آپ کو یہ واضح پیغام مل جائے گا کہ ہر انسان ان میں سے اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن اسی دوران جو سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹس آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اور پاکستان کے جو مذاکرات تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، اور سیدھے الفاظ میں بات کروں تو وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد خواجہ آصف نے ایک بہت ہی بھاری پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دی ہے، جس میں انہوں نے افغانستان کو وہ تمام دھمکیاں لگا دی ہیں جو کسی دور میں امریکہ نے پاکستان کو لگائی تھی۔ اور آپ کو اگر آپ وہ پریس کانفرنس سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے خواجہ آصف جو ہے وہ تورو بورا میں واپس بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ان کے اپنے قریبی ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے اور کچھ نہیں تو مسلمانی کا رشتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو پختون ہیں وہ ضد کے بہت پکے ہوتے ہیں، تو افغانستان میں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بارڈر کی اس طرف بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہماری فورسز ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے خون ہیں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست کزن رشتہ دار وہی مل کے فوج بناتے ہیں، تو یہ فوج بھی ہماری ہے۔ تو اس سے نقصان صرف اور صرف ہمارا ہوگا، پاکستان کا ہوگا۔ اگر ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو دونوں طرف مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوں گے اور دونوں طرف نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔ اور نہ صرف یہ کہ بارڈر ٹینشن بڑھیں گی، بلکہ اس سے جو اور بڑا نقصان ہوگا وہ ہمارا پاکستان کا ٹریڈ کا نقصان ہوگا، فائنینشیل ہمارا بہت بڑا ایک جو ہے سمجھ لیں کہ شٹ ڈاؤن آ جائے گی، ہمارے بارڈرز بند ہو جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو جب افغانستان کا بارڈر بند ہوتا ہے تو ہماری سبزیاں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو گریٹ گیم چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اس ٹائم ایشو ہے وہ بڈگرام کا ایئر بیس ہے، جو امریکہ نے ڈیمانڈ کی ہے اور طالبان نے پہلے منع کر دیا تھا کہ ہم یہ ایئر بیس آپ لوگوں کو نہیں دیں گے۔ تو امریکہ نے جو ہے وہ اب یہ افغانستان کو سبق سکھانے کے لیے یہ گیم جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اسی لیے اس ٹائم جو انڈیا ہے وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہزیمت کا شکار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتے جا رہے ہیں اور انڈیا کو شرمندگی کی دلدل میں دھکیلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ راہل گاندھی کا آپ کل کا بیان سنیں تو وہ نریندر مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمت کریں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تنقید ہے اس کا جواب دیں۔ لیکن مودی بھی بہت سمجھنے کہ کولڈ وار ڈاکٹرائن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت کے آگے کس طرح سے انہوں نے کھڑے ہونے کی ہمت کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو وہ خاموش ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 8ویں دفعہ جو ہے وہ پاکستان کو یہ جنگ جتوا کے اور انڈیا کو یہ جنگ ہروا چکے ہیں، اور انڈیا کو اسپیشلی نریندر مودی کو جو ہے وہ شرمندگی کا شکار کر چکے ہیں۔ تو اس کے پیچھے آپ کو لاجک سمجھ آ چکی ہوگی کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس لیے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڈگرام کا ایئر بیس جو ہے پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو ڈرا دھمکا کے کسی طرح سے وہ ایئر بیس حاصل کیا جا سکے اور خطے میں چائنا کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا جا سکے۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی چل رہی ہے، اور دوسری طرف امریکہ چائنا سے براہ راست مذاکرات کر رہا ہے۔
آپ کل دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کی جو ہے وہ صدر سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ چائنا کی تمام مصنوعات پہ 10% ٹیرف کی کٹوتی کر رہے ہیں، ہم 10% ٹیرف کم کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں چائنا کو ڈرانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے 100% ٹیرف کا جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا۔ تو یہ ایک پورے خطے کے اندر اس ٹائم اسے ہم پاور کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں، پاور پالیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم امریکہ جو ہے وہ انڈائریکٹ وارفیئر کے اوپر آ چکا ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، غزہ کا مسئلہ ہو، وہاں پہ بھی جو تمام مسلم ممالک کی فوج کو بھیجنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی مین مقصد یہی ہے کہ امریکن جو فورسز ہیں ان کو وہاں ڈپلوائے نہ کیا جائے، اور تاکہ امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو نہ ہو، مسلمان ممالک جو ہیں وہی وہاں پہ جا کے ایز اے امن مشن کے طور کے اوپر اس کو کنٹرول کرے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پہ ترکی کی فوج کو بھیج دیتے ہیں، اس کے ساتھ قطر، سعودی عربیہ اور باقی ساری فورسز وہاں پہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود نیتن یاہو بن رہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ترکی کی فوج جو ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ترکی کی فوج کو اپوائنٹ نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی خفیہ رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، کیونکہ نیتن یاہو کو یہ شک ہے کہ کیونکہ ترک جو ہے گدر خلافت عثمانیہ کا خون باقی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ترک فوج کو وہاں پر ڈپلوائے کیا جائے تو کل کو وہ فلسطین پر قبضہ کر لے اور اسرائیل کو جو ہے وہ وہاں سے نکال باہر پھینکے۔ تو اس میں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل سیف پلے کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایسی فورسز ہوں جن کو نیوٹرلائز کرنا یا ڈی ایسکیلیٹ کرنا ان کے لیے کل کو آسان ہو۔ تو یہ وارفیئر ڈاکٹرائن جو ہے اس کے پیچھے اب میں نے سارے تھریڈس آپ کو کنیکٹ کر دیے، اسٹارٹنگ فرام دا افغانستان، بڈگرام ایئر بیس، چائناز انٹریکشن، رشین جو ہے وہ یوکرین وار، اور اس ٹائم جو وینزویلا کے ساتھ ہو رہا ہے، وینزویلا کا امریکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ترکی اور گلف میں آلریڈی امریکہ اسٹرانگ ہے۔ تو یہ صرف کس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ چائنا کو کارنر کیا جا سکے اور چائنا کی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکا جا سکے۔ اور اس کے پیچھے ایک ون ورڈ میں آپ کو ایک سٹوری بتا دیتا ہوں، اس پوری کہانی کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے منرلز، ٹھیک ہے، جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کے اوپر ساری دنیا کا اس ٹائم فوکس ہے۔ چاہے آپ دیکھ لیں کل کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی اب چائنا اور امریکہ کا یہ اتفاق ہو گیا کہ وہ مل کے ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کریں گے اور اس کی جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے۔ تو اب دیکھیں افغانستان کے اوپر اب آپ کو بات سمجھ جائے گی، افغانستان کے اندر کیا انٹرسٹ ہے؟ ریئر ارتھ منرلز۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں کیا انٹرسٹ ہے؟ ریئر ارتھ منرلز۔ وینزویلا میں کیا ہے؟ آئل اینڈ منرلز۔ یوکرین میں کیا ہے؟ آئلز اینڈ منرلز۔ تو اس ٹائم آنے والے ٹائم میں جب دنیا ریولیوشنائز ہو رہی ہے تو ناظرین یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں پہ ہم الٹرنیٹیو انرجی میں شفٹ ہو رہے ہیں، الیکٹرک کاروں کی باتیں کر رہے ہیں، تو الیکٹرک کاروں کے جتنے پرزے ہیں، جتنی ان کے پارٹس ہیں، وہ سارے کے سارے کس چیز سے بنیں گے؟ ریئر ارتھ منرل سے، چاہے اس کی بیٹری ہو لیتھیم کی بنے گی، اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری منرلز یوز ہوتی ہیں، اور اس ٹائم دنیا کے اندر یورینیم ہو گیا، لیتھیم ہو گیا، بیریم ہو گیا، ٹھیک ہے، گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، کاپر ہو گیا، اب یہ سارے ریئر ارتھ منرلز جو ہیں یہ اس ٹائم سمجھ لیں کہ افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقے یہ واحد دنیا کی ایسی اسپیس ہے جہاں سے آج تک یہ منرلز ایکسٹریکٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ اب پوری دنیا کی جو نظر ہے، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، ایون کہ امریکہ ہو، وہ اس کا فوکس جو ہے وہ صرف اس خطے کی طرف ہے تاکہ یہاں سے منرلز کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکے اور اپنے خزانوں کو بھرا جا سکے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی تھوڑی سی اندرونی حالات جو ہیں وہ اس ٹائم بہت ٹف سچویشن میں ہے۔ شہباز شریف بہت زیادہ مشکلات میں ہے، اور دوسری طرف مریم نواز جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں، کچھ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ خفیہ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں۔ سہیل افریدی اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا چکے ہیں، اور عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور کولیٹرل ڈیمیج رول بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ڈیمیج کا جو رول ہے وہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر وہ ہوتا ہے تو کس سینس میں پاس آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کی کیا جو ہے وہ شکیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آپ تک کی اپڈیٹس۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔